جس سے کہ جان بچ سکے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کھانے سے پہلے بھی سوچتا ہے اور کھانے کے بعد بھی سوچتا ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ، عمر ہے 20 سے 22 سال کے بیچ، کئی روز کا فاقہ ہے، عراق ملک ہے، بغداد شہر ہے، جیلان قصبہ ہے، کئی روز کا فاقہ ہے، فاقوں کے بیچ میں بھی نمازیں ضائع نہیں کرتا، بھوکا تو ہے لیکن نمازوں کی پابندی وقت پر کرتا ہے، نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کئی دن کے بھوکے بغداد میں نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ وضو کرتے کرتے دیکھتے کیا ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک کی طمانت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا فوراً دیکھا کہ یہ سیب کا مالک کون ہے، یہ تو میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی خراب جگہ سے آیا ہو، کسی سود والے کا ہو، کسی بیاج والے کا ہو، کسی غیر مسلم کا ہو، کسی بغیر ایمان والے کا ہو۔ کسی کا مال تو کھانا ویسے بھی جائز نہیں، چاہے وہ کلمے والا ہو چاہے بغیر کلمے والا ہو، بغیر اجازت کے کسی کا سامان پیٹ میں اگر اتر گیا تو 40 دن تک اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ اب اس فکر میں ہے کہ یہ کس کا سیب کہاں سے بہہ کر آیا۔ نماز پڑھ کر جس سمت سے سیب آیا اسی سمت چل پڑے۔ چلتے چلتے جب 10 کوس ہو گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہر کے اوپر ایک پیڑ لٹکا ہوا جس کے اوپر سیب لگے ہوئے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا شاید یہ سیب اسی باغ والے کا ہو۔ آپ اس باغ میں پہنچ گئے، اس کے مالک سے ملے۔ مالک کا نام حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ جا کر کہنے لگے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے گستاخی ہو گئی، نہر میں ایک سیب آ رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے باغ کا ہو، مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اسی وجہ سے یہ اتنی دور سے چلتا ہوا آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ معاف تو کروں گا لیکن تجھے میرے باغ میں 1 سال تک مزدوری کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، کہنے لگے میں بالکل تیار ہوں، میں 1 سال آپ کے یہاں کام کروں گا، مزدوری کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ دنیا کا معاملہ اگر دنیا میں صاف ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، کل قیامت کے دن نیکیوں سے لے کر پورا کر دیا جائے گا۔ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کے پیسے لے کر نہ دینے کی نیت کی ہوگی، کل قیامت کے دن تمام اعمال لے لیے جائیں گے، جس کا حق ہے اس کا پورا کر دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے دل ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رہتا ہے، وہ ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے یہاں مزدوری کرنی ہوگی،
آپ تیار ہو گئے، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں ابھی معاف نہیں کروں گا، مزید اور وقت میرے پاس رہنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ بھی چوں چرا نہ کی، فوراً تیار ہو گئے۔ کرتے کرتے 12 سال گزر گئے لیکن معافی کا اعلان نہیں ہوا۔ 1 سیب کھانے کی سزا، 12 سال نوکری کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں باغ کی۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ جب 12 سال کے بعد حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اب تو مجھے معاف کر دو، 12 سال گزر گئے، میری ساری کی ساری عمر 1 سیب کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرو، باغ کے اندر سے 1 سیب توڑ کر لاؤ، اور سیب پکا ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، ترشی نہ ہو، کھٹا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ باغ کے اندر جاتے ہیں، 1 سیب توڑ کر لاتے ہیں، اور سیب توڑنے کے بعد باغ کے مالک کو دیتے ہیں۔ باغ کے مالک نے جیسے ہی سیب کو دیکھا کہنے لگا یہ کھٹا بھی ہے اور کچا بھی ہے، تمہیں 12 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ سیب پکا کیسا ہوتا ہے اور میٹھا کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم 12 سال میں نے آپ کے پیڑ کی طرف کسی سیب کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 1 سیب کی جو سزا بھگت رہا ہوں، 12 سال ہو گئے، میں نے تب سے آپ کے کسی پیڑ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آج میں سمجھ گیا کہ تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن ایک شرط اور ماننی پڑے گی، اس کے بعد معافی کا اعلان کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بتائیے کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے میرے ایک لڑکی ہے، میری لڑکی جوان ہے، میں اس سے تیری شادی کروں گا، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ نوجوان ہے تو کہنے لگے اگر آپ مجھے معافی دے دیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بس مجھے معافی مل جانی چاہیے، کل کو قیامت کے دن اس سیب کا حساب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دینا میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری نوجوان لڑکی جس کی میں تیرے ساتھ شادی کرنے والا ہوں وہ اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جیسی بھی ہے مجھے منظور ہے، اللہ کا واسطہ مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تجھے معاف ضرور کر دوں گا، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے مجھے منظور ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک، نکاح کر دیا گیا۔ رات کو حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ اپنی زوجہ کے پاس کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، آنکھوں والی بھی ہے، پیروں والی بھی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے، یعنی کہ زبان سے بول بھی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگے، حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے الہ العالمین آج میرے ساتھ یہ کیا بننے والا ہے؟ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کے پاس رونے لگے، کہنے لگے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری لڑکی بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، جس کمرے میں مجھے تم نے داخل کر دیا اللہ کی قسم اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ٹانگیں بھی ہیں اور وہ بول بھی رہی ہیں۔ آج اگر مجھ سے ایسی غلطی ہو جاتی، اگر میں ایسی غلطی سرزد کر بیٹھتا کہ میں اس کے ساتھ ملاپ کر لیتا، مل لیتا یا اس کو میں چھو لیتا، 1 سیب کی سزا 12 سال بھگتنی پڑی، بتاؤ اگر کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ جاتا تو میرا کیا بنتا؟
حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی زبان سے اللہ کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، میں نے لنگڑی اس لیے کہا تھا آج تک وہ میرے گھر سے کسی اور کے گھر پر چل کر ایک قدم بھی نہ گئی، اور میں نے اس کو بہری اس لیے کہا کہ جس دن سے اس نے ہوش سنبھالا آج تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی بھی آواز نہیں پہنچی۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، ہماری بیٹیوں کا حال دیکھیے، ہماری بیویوں کا حال دیکھیے، سینے کھلے ہوئے ہیں اور سارا کا سارا نظارہ سڑکوں پر دکھایا جا رہا ہے، اور کھلم کھلا چھوٹ ہے، جیسا کرنا ہے ویسا کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج آپ نے میری لاج بھی رکھ لی اور ایسی نعمت بھی عطا فرما دی کہ جو میں نے قبول تو اس لیے کی تھی کہ جس کے ٹانگ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، سن نہ سکتی ہو، لیکن تو نے پھر بھی ایسی نعمت عطا فرما دی۔ الہ العالمین میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے انسان کو۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ جب گزر بسر ہونے لگا، اسی گزر بسر میں جو اولاد ہوئی وہی اولاد شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنی۔